السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مکرم ناظرین، سامعین، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے قوت ارادی۔ تو قوت ارادی سے متعلق کئی اکابرین کی مثالیں دی گئیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کی مثالیں دی گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مثالیں بھی دی گئیں، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی مثالیں بھی دی گئیں۔ اب محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی سے متعلق مضمون سماعت فرمائیں کہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ استقامت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو انسانیت کی معراج نظر آئے گی، آپ کو انسانیت کی معراج نظر آئے گی۔ مکی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے نگران تھے، اس وقت قریش مکہ ان کے چچا کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو پریشر ڈالا، پریشر کے ساتھ متاثر کرنے کی کوشش کی۔ جب چچا نے دیکھا کہ سارا مکہ ہی خلاف ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، یہ سرداران مکہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا چاہتے ہو ہم تمہیں وہ مال دے دیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو نشاندہی کر دو، ہم اس عورت کو تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور اگر تمہیں سردار بننے کا شوق ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، مگر ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے بھتیجے، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا بھی اس معاملے میں تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو جو پیغام لایا ہوں اس کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ استقامت کی تلقین فرمائی، یہی استقامت صحابہ کرام کو پہنچی اور صحابہ کرام سے آگے تابعین کو پہنچی، لہٰذا اولیاء کرام کے اندر یہ خاص صفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنے آپ کو شریعت و سنت کے اوپر لا کھڑا کرتے ہیں، اور یہی بات پروردگار فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی
سب کے سب اس بات پر جس کا حکم دیا گیا ہے بالکل سیدھے رہیے۔ اگر ہم پنجابی میں فاستقم کما امرت کا مفہوم سمجھانا چاہیں تو یہ بنے گا کہ اے محبوب، آپ اور آپ کے صحابہ شریعت پر چلنے کے معاملے میں نکلے تو شریعت کے معاملے میں تکے کی طرح سیدھے رہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایسی استقامت چاہیے، اور یہ استقامت انسان کے اندر ذکر اللہ کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے کہ مشائخ اپنے پاس آنے والے ہر بندے کو یہ جنرل ٹانک پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ پروردگار نے مجاہدین کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تو انہیں بھی ذکر کا حکم فرمایا۔ سوچئے کہ جو لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں، سر قلم ہو رہے ہیں، اور عین اس وقت جب جان جانے کا خوف ہے تو پروردگار اس وقت بھی کثرت ذکر کا حکم فرما رہے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب لڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم اپنے مراد کو پاؤ۔ یعنی جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کی جماعت سے ہو تو ڈٹ جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور کرتے رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ذکر اللہ کی کثرت سے ایک طرف بندے کو استقامت ملتی ہے اور دوسری طرف بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ آج ہمیں بھی نفس اور شیطان کے خلاف اس استقامت کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے ارادے باندھتے ہیں کہ اب یہ نہیں کریں گے، اب وہ نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری یہ ڈھل مل یقین والی حالت درست ہو جائے اور ہمارے اندر عزم و استقامت آ جائے۔ ہم اللہ رب العزت سے جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی دعا مانگا کریں کہ رب کریم ہمیں شریعت و سنت پر چلنے میں استقامت نصیب فرما، اور وہ قوت ارادی عطا فرما کہ جب ہم دل میں ایک عزم کر لیں تو پھر ہم اس کے اوپر جم جائیں۔ یاد رکھیں کہ جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف وہی چیزیں بہتی ہیں جو وزن میں ہلکی ہوتی ہیں، تن کے پتے اور کاغذ جیسی چیزیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں، اور کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ ہرگز نہیں بہتی، بلکہ جب پانی گزرتا ہے تو پانی کا رخ موڑ دیا کرتی ہیں۔ اگر آج ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے تو ہم نہ تو تنکا بنے اور نہ ہی تختہ بنے کہ ساتھ بہتے رہیں، بلکہ ہمیں چٹان بننے کی ضرورت ہے تاکہ بے راہ و روی کے رخ کو موڑ دیا جائے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم عریانی اور فحاشی کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے خلاف چٹان بن کر حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں، اور شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں
ہمارا حشر ہونے کے لیے دعا کریں۔ پروردگار ہماری اس خواہش کو پوری فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ان کہی سنی باتوں کو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔